انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، ذی قدر نوجوان دوستوں، عزیز طلبہ بھائیوں، میرے مخدوم مکرم اور میرے لیے انتہائی محترم اللہ المکرم حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیدہ مجدہ، انہوں نے میرے پچھلے سفر کا حال تو آپ احباب کے سامنے پیش کیا، اگلے سفر کا حال میں سنا دیتا ہوں کہ میں نے صبح لاڑکانہ جا کر جلسے میں شرکت کرنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں تو میں تعمیل حکم کے سلسلہ میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ حضرت بندیالوی صاحب کا مرکز تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نہیں، اشاعت التوحید و سنہ کے ہمارے جتنے بھی خطبہ ہیں، اشاعت التوحید و سنہ کے تمام خطبہ کے اجتماعات یہ کوئی محرم یا ربیع الاول کے مہینوں کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ اشاعت التوحید و سنہ کے پروگرام بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہماری جماعت کے جتنے بھی مبلغین ہیں سارا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بہر کیف میں ایک نالائق اور معمولی طالب العلم ہوں، اور پھر جہاں عزیز طلبہ موجود ہوں وہاں تو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ڈر ڈر کر کچھ کہنا پڑے گا۔ ایک پتے اور پتھر کی آپس میں دوستی تھی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری دوستی میں کچھ مناسبت معلوم نہیں ہوتی، کہاں پتا کہاں پتھر؟ پتے نے کہا اگر تیز ہوا چل پڑے تو پتھر میرے اوپر آ جاتا ہے، سہارا بن جاتا ہے، میں اڑنے سے بچ جاتا ہوں۔ جو مٹی کا ڈھیلا تھا پتھر کہہ رہا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے، اس نے کہا کہ اگر بارش آنے لگے تو یہ پتا میرے اوپر آڑ بن جاتا ہے، میں بارش کے قطروں سے بچ جایا کرتا ہوں۔ یہ کہنے لگا اگر ہوا بھی آ جائے اور بارش دونوں کٹھی آ جائیں، انہوں نے کہا تو طالب العلم ہوگا، تو جو اشکال اور سوال اور اعتراض کر تو طالب العلم ہوگا۔ بڑی بڑی مشکل بات ہے۔ حضرات اکابرین تشریف فرما، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں اپنی کم علمی کا اعتراف اور کم مائگی کا احساس رکھتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے 3 عنوانات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو عنوان پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ ہے القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 قرآن مجید میں سے آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ القاب اور آداب کے بعد تیسرا عنوان خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے سہارا لوں گا یا اللہ کریم کے قرآن کا یا آمنہ کے لال کے سچے فرمان کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوٹے قصے، جھوٹے خواب، جھوٹی کہانیاں، موضوع روایات کے ذریعے بیانات کو سجانا یہ اشاعت التوحید و سنہ کا طریقہ نہیں ہے۔
ہوگا جن کا ہوگا، نہ ہمارے اسلاف کی یہ روایات رہی ہیں اور نہ آج جو ہمارے اشاعت التوحید و سنہ سے نسبت رکھنے والے احباب، خطباء، مبلغین یا سامعین ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ شاید کسی من گھڑت قصے کے ذریعے، جھوٹی روایت کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا اللہ کا قرآن آئے گا یا آمنہ کلاب کا فرمان آئے گا۔ لیکن آپ احباب کی بیداری چاہیے، جاگنے والے احباب کے نعروں کا جواب یوں نہیں ہوا کرتا۔ حضرت کے حکم کی تعمیل تو تب ہوگی، حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خطیب کے بیان، وائس کے بیان، مقرر کے بیان کا ایک نمونہ یہ ہے جس طرح ایک والدہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہو، کیسے پلائے گی؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے تک بچہ نہ روئے تو والدہ دودھ نہیں دیا کرتی۔ فرماتے ہیں یہی مثال ہوتی ہے خطیب اور سامعین کی، اگر سامعین کے اندر لگن، تڑپ، جذبہ ہوگا تو رب العالمین بیان کرنے والے کے ذہن میں بھی مضامین ڈالے گا۔ اب آپ احباب کیا کرتے ہیں؟ میں بسم اللہ کرنے لگا ہوں۔ پہلا عنوان القاب محمد، محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ہمارے توحیدی احباب محبت سے درود شریف پڑھیں گے، میں خلوص دل سے دعا کر رہا ہوں اللہ جو محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں انہیں قیامت کے میدان میں اللہ کے محبوب کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام عطا کرنا۔ پہلا عنوان القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ میرے سامنے 29واں بارہ، سورت کا نام سورت المزمل، ابتدائی آیات میرے سامنے، القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے محبوب، چادر اوڑھنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دل دماغ حاضر رکھنا، اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہوتی، اگر کوئی استاذ اپنے شاگردوں کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہوتی، اگر کوئی پیر و مرشد اپنے مریدوں کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہوتی، بڑا چھوٹے کو نام لے کر بلائے کوئی گستاخی نہیں ہوتی۔ بڑا جو ہوا اور اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل مخالف اور الٹ، اگر شاگرد استاذ کو نام لے کر بلائے اسے بے ادبی سمجھا جاتا ہے ہمارے ماحول کے اندر، اگر بیٹا والد کو نام لے کر بلائے اسے گستاخی سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی مرید مرشد کو نام لے کر بلائے اسے بھی توہین سمجھا جاتا ہے، چھوٹا بڑے کو نام لے کر آواز دے بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ سرگوتا کے بھائیوں خلاصہ کیا نکلا؟ بڑا نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی اور چھوٹا نام لے کر بلائے تو گستاخی ہوتی ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی نازل کتاب، اللہ تیرے سمجھانے کی انداز پہ قربان جاؤں۔ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، 15واں پارہ میرے سامنے، آیت نمبر 111۔ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. اللہ کا نام محبت سے سرگودا کے بھائیوں لینا. تمام قسم کے اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ. القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ خیال ذرا قرآن پاک کی انداز پر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اللہ کی بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کمزوری سے بھی پاک ہے, اسے کسی معاون اور ہیلپر کی ضرورت بھی نہیں ہے. فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی بڑائی بیان کر سرگودا کی حباب محبت سے اللہ کا نام اونچا لینا. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سے کوئی بھی بڑا نہیں. اللہ اللہ. اور 5 وقت صدا آ رہی ہے اللہ کریم کے گھر میں سے اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں, کوئی کہتا ہے میں محلے کا بڑا, کوئی کہتا ہے میں شہر کا بڑا, کوئی کہتا ہے میں علاقے کا بڑا. 5 وقت صدا آ رہی ہے اللہ اکبر. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں, اب وہ بڑا تمہیں بلا رہا ہے. اس بڑے اللہ سے اور کوئی بڑا نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے اور بڑا نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. میرے بھائیوں نے دل کی تختیوں میں میرا جملہ لکھنا ہے. بڑا نام لے کر چھوٹے کو آواز دے کوئی گستاخی اور توہین نہیں ہوتی. اشارہ سنتے جائیے, بڑی مثالیں قرآن پاک کے اندر. یہ میرے سامنے 16واں پارہ, سورت کا نام سورت طٰہٰ, آیت نمبر 17 میرے سامنے ہے. فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر آواز دی. آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ یا موسیٰ. نام لے کر اللہ کریم نے بلایا, کوئی بے ادبی نہیں ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ میرے سامنے پہلا پارہ, سورت کا نام سورت البقرہ. اللہ کریم نے فرمایا آیت نمبر 35 کے اندر وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ کریم نے فرمایا اے آدم آپ بھی جنت میں رہے, آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے. حضرت آدم کو نام لے کر بلایا, کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہے. کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. بڑا نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. آ جائیے القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یا ایھا المزمل. سرگودا کے حباب, اگر اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلاتا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بلاتا, کوئی بے ادبی نہیں تھی کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر اللہ یا محمد کہہ کر بلاتا کوئی بے ادبی نہیں تھی, سب سے بڑا جو ہوا. پر قرآن قربان جاؤں کیسے رب العالمین کے کلام نے مسئلہ سمجھایا. سرگودا کے بھائیوں, دل کی تختیوں پہ جملہ نقش کرنا. فرمایا یا ایھا المزمل. القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے سب سے بڑا ہونے کے باوجود اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلایا, اشارہ کر دیا. جب میں سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلا رہا, تم کون ہوتے ہو چھوٹے ہو کہ یا محمد کہنے والے. یہ موقع تو بھی بعد میں آئے گا. میں معذرت خواہ ہوں, میں نعروں کا شوقین نہیں ہوں, ناراضگی معاف, میں معافی مانگتا ہوں. آپ جو میں بات پوچھنا چاہوں محبت سے جواب دیں. اللہ اللہ. پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پھر دہرانے لگا ہوں احباب. میں اللہ سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلا رہا. اگر اللہ نام لے کر بلاتا کوئی حرج نہیں تھا. سب سے بڑا جو ہوا مسئلہ
سب سے بڑا ہو کر نام لے کر نہیں بلا رہا، بلکہ لقب کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ تم کون ہوتے ہو؟ چھوٹے ہو کہ یا محمد کہنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلانا، چھوٹا نام لے کر بلائے تو یہ بے ادبی ہے۔ یا محمد کہنا توہین ہے، گستاخی ہے، بے ادبی۔ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ لڑائی انہیں تکڑی تھی، وہ مسئلہ سارا سچ ہے۔ یا محمد کہنا بے ادبی ہے، یا محمد کہنا یہ میرے سامنے 18واں پارہ رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورت حضرت بدیالی سے مجھے فرمانے لگے سمجھ نہیں آتی، تو ایسے جب کھولتا ہے قرآن تو وہی جگہ نکل آتی ہے، اب کھولی وہی جگہ نکل آتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، میں نے پہلے کھولا ہوا تو نہیں تھا، اللہ کی مہربانی ہے۔ بیان میں فرمانے لگے میں اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ میرے سامنے سورۃ النور 18واں پارہ آیت نمبر 63 فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ خبردار جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، میرے محبوب کو نام لے کر آواز نہیں دینا۔ میں اللہ کریم جب سب سے بڑا ہو کر لقب کے ساتھ بلا رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ چھوٹے ہو کہ یا محمد کہنے والے؟ فرمایا یا ایھا المزمل، القاب محمد صلی اللہ۔ آمنہ کے لال نے چادر اوڑھی، جملہ دھیان سے آپ سنیے گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی، اللہ کریم کو یہ انداز اتنا پسند آیا، رب العالمین نے چادر کی نسبت آمنہ کے لال کی طرف کر دی۔ چادر اوڑھنے والے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، اس چادر کا ذکر بھی قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ خوب نام محمد صلی اللہ، گونج تو آنی چاہیے صلی اللہ، خوب نام محمد ہے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت اور بھی مقام آ رہا ہے سبحان اللہ کہنے کا، اب بھی سبحان اللہ کہنے کے لیے احباب تیار رہنا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کی نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ القاب محمد صلی اللہ اور قرآن پاک کا اشارہ نسبت جو ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ بھی میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المدثر، کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کمبل اوڑھنے والی ادا اتنی اللہ کریم کو پسند آئی، رب العالمین نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ قرآن پاک کی ہمیشہ ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل
ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ القاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اشارہ کر رہا ہوں خیال، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیت نمبر 67 میرے سامنے، سورۃ المائدہ چھٹا پارہ، یہاں بھی نام لے کر نہیں بلایا، فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسالت کا تاج سر پہ رکھنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر نہیں بلایا، لقب کے ساتھ بلایا، القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلبہ بھائی بیدار رہے، یا ایھا الرسول، ایک تو اشارہ یہ کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہہ رہے تھے، ذہن حاضر احباب کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہہ رہے تھے، اللہ کیا کہہ رہے تھے، آیت نمبر 43 میرے سامنے، سورۃ الرعد 12، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، آمنہ کے لال کو پتھروں کا نشانہ بنانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک معاشی بائیکاٹ کرنے والے کہہ رہے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، آپ کو یہ رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں مانتے تو نہ مانے، میں اللہ جو گواہی دے رہا ہوں، یا ایھا الرسول۔ دوسرا اشارہ کر دیا، یا ایھا الرسول، اب آپ خیال سادے الفاظ، علمی بات نا، یا ایھا الرسول، اے میرے بھیجے ہوئے، کیا عرض کیا، یا ایھا الرسول، اے میرے بھیجے ہوئے، کیا مطلب، توحید تمہیں مبارک ہو ہے، ایک ایک انداز سے اللہ کریم کی توحید کا مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بھیجے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ بھیجنے والا، آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا، اور جو رسول ہو وہ اللہ کا پابند ہوا کرتا ہے، رسالت کا تاج جس کے سر پہ اللہ کریم سجائے، اللہ کریم کے حکام کا پابند ہوا کرتا ہے، وحی کا پابند ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول والے لقب کے ساتھ بلا کر اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، او کائنات والو، میرا محبوب میں اللہ کا پابند ہے، اور جو پابند ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، کیا کیا باب جملے انداز سناتا جاؤں، اشارہ یا ایھا النبی، ایسا یا محمد کہنا ہے، انہا وہابیاں سڑنے آ رہا ہے، وہابی کا لفظ ہے، آپ بھی ڈر جاتے بھئی یہ کیا کہا، واہ بھئی واہ، اللہ وہاب، اللہ بیدار ہو کر، اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ میرے سامنے سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 بارہ، ایماندار نیک بندے یوں دعا مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے پالنہار داتا، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے دربار میں سے خاص رحمت عطا فرما۔ اللہ تو کون ہے، انک انت الوہاب، اللہ خالی جھولیاں بھرنے والا تو ہے، پروردگار خزانے عطا کرنے والا تو ہے، اللہ کریم گود ہری کرنے والا تو ہے، پروردگار کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا تو ہے، انک انت الوہاب۔ اللہ کا نام محبت سے لینا، وہاب کون ہے، جی کون ہے، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جھوم کے فرمایا کرتے
گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ وہاب، اللہ وہاب، نبی وہابی، اللہ والے اللہ وہاب، نبی وہابی، صحابہ کل وہابی، ہم وہابی بننے لگے، مشرک کرے خرابی، کرتے رہے کیا گھبراتے کیوں ہو؟ مسئلہ ہمارا سچ ہے الحمدللہ۔ اللہ والسیاد محمد کہنا ہے، انہیں وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے، کیوں؟ گستاخی تم کرو، بے ادبی تم کرو اور جلے ہم آئے ہیں۔ اقبال نے آج سے کئی سال پہلے کہا تھا، کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، ہائے کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی، نام آمنہ کے رات کا اور پرچار ہو رہا ہے بولا کے مشن کا۔ القاب محمد صلی اللہ خلاصہ آپ کو سنا دیا، آپ دوسرے عنوان کی طرف سفر شروع کرنے لگا ہوں۔ آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں قرآن پاک کا انداز فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن سامنے ہے، آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے، سرگودا کے بھائیوں، اور یوں منظر معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما، جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہو۔ میں نے آپ کو چودھویں کا چاند کہا، حق پھر بھی ادا نہیں ہوا۔ میرا عقیدہ، میری جماعت شاہد و توحید و سنہ کا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، میرے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، میری پوری جماعت کی اکابرین مشائخ بزرگ و اساتذہ کا عقیدہ، آمنہ کے لال کو چاند کا چودھویں کا کہا جائے، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میری جماعت شاہد و توحید و سنہ کا عقیدہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کی کیا رائے ہے؟ حکم جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میرے سامنے قبیلہ آیا ہوا ہے بنو تمیم، اس کا امیر کس کو بنانا چاہیے؟ حضرت میری رائے یہ ہے، حضرت عقرہ ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ امیر ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ رائے دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے رائے پوچھی جا رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ ان کے امیر ہونے چاہیے؟ سرگودا کے بھائیوں، دل دماغ حاضر رکھنا، میرا عقیدہ، میری جماعت شاہد و توحید و سنہ کا عقیدہ، ساری کائنات کی عقل مند اکٹھے کرو، آمنہ کے لال کی عقل مندی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، سارے نال نفسیانت ہے کوئی نہ، اور سب مشورہ نبی اور رب العالمین فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے سامنے سورۃ
آل عمران چوتھا پارہ رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے. اللہ اللہ. سورۃ آل عمران کا انداز مالک کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ. میرے محبوب اگر آپ کے رضاکاروں سے کمی بیشی ہو جائے انہیں معاف کر دیا کیجئے. ان کے لیے اللہ کریم سے بھی بخشش مانگا کیجئے. تو معاف کر دیا ہے تو بھی اپنی رحمت سے کو معاف فرما دے. اور ان کی دل جوئی کیسے ہوگی میرے حبیب؟ شاورہم فی الامر. خاص خاص کاموں کے اندر ان سے مشورہ بھی کر لیا کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کا سب سے بڑا قدمند انسان آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کو بھی اللہ صحابہ سے مشورے کا حکم دے رہا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ کی رائے یہ ہے. آپ کی رائے یہ ہے نہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو بندہ منتخب کیا جی نہیں وہ عمارت کے لائق نہیں ہے. جو بندہ میں نے نامزد کیا ہے یہ مقرر ہونا چاہیے. نہیں حضرت عمر کہتے ہیں جو میں نے بندہ پیش کیا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے. دونوں کی آوازیں اونچی ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رحمت عالم کے دل پہ بوجھ آیا. میری مجلس میں آواز اونچی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بوجھ آیا. آپ تو خاموش ہو گئے پر اللہ چپ نہ رہا. آیت قرآن پاک کی نازل ہو گئی آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ذہن حاضر؟ خاص طور پر میرے طلبہ بھائی ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا. ذہن حاضر؟ حضرت میرے لیے بڑے محترم ہیں, بھائی بھی ہیں, مجھ سے بڑے بھی ہیں, ہر لحاظ سے ذمہ دار علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ دار سٹیج پر ذمہ دار جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے بات کرنے لگا ہوں. اب آپ ذرا بیدار رہنا. اللہ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آوازیں اونچی نہ ہونے پائیں. دوست جان رہے ہیں؟ بس مہربانی ذہن حاضر اللہ کے لیے ذرا میری تسلی کرا دیجیے. آپ کی بڑی مہربانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ایمانداروں اپنی آوازوں کو اونچا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صحابہ کرام پیچھے اونچی آمین کیسے کہہ سکتے تھے؟ آمنہ بلال کی آواز سے اونچی آوازیں ہونے کا خطرہ تھا. اس کے حال میں بیٹھے ہو. قرآن ہے قرآن. پتہ نہیں دوستوں نے میری بات پر غور بھی کیا کہ نہیں. آمین بالجہر والا مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لوگوں نے ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے. ہاں ابتدا احناف کے دلائل کی اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آمین بالجہر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر پیچھے
گونج جایا کرتی تھی، پھر لا ترفعوا اصواتکم کہاں جائے گا؟ یہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، وَلَضَّالِّينَ آمین، بس یہی کیا نہیں لگا۔ آمین بھی صرف انسان نے خود سنا، بہت ایسا آمین بھی کیا؟ آمین، بس آمین۔ یہ نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز صحابہ کر سکتے تھے، یہ الزام صحابہ پر تو لگا تو تو لگا، رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام کا دامن صاف ہے۔ آپ کی آواز سے صحابہ اونچی آواز کر سکتے؟ لا تر سمجھے ہو کہ نہیں؟ نرازیوں نے آپ کے لوہی کا نکتہ کافی ہے تے لوڑ نہیں دفتر دی ہے، آپ کے لوہی کا نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، بے اقلاں تے اثر نہ کر دی بند نبی سرور دی۔ سنانے آیا ہوں منوانے نہیں آیا، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، پھر کم ہے میرے اللہ دا لاوے یا نہ لاوے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ اور نمبر 2، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جہاں میرا محبوب تشریح میں آپس میں بھی اونچا نہیں بولنا۔ میں سرگودا کے بھائیوں کی بیداری چاہتا ہوں، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ اور نمبر 2، جہاں میرا محبوب موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں بھی اونچا نہیں بولنا۔ اللہ خطرہ کیا ہے؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے بھائی جا گئے تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا قرآن پاک کی تائید تو کر دیجئے تاکہ میرا سوال آپ کا جواب فرشتے نوٹ کرنے اور قیامت کے میدان میں بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ اور نمبر 2 انداز، آپ کی موجودگی میں آپس میں بھی اونچا نہیں بولنا۔ اللہ خطرہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم۔ سارے نیک عمل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے دروازے پہ تشریف لے گئے۔ السلام علیکم یا سعد۔ حضرت سعد نے اندر سے جواب دیا، وعلیکم السلام، ایسا ایسا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، السلام علیک یا سعد۔ پھر حضرت سعد نے ایسا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ تیسری بار آپ نے فرمایا السلام علیک۔ حضرت سعد نے ایسا ایسا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ آمنہ کے لال واپس چل پڑے، حضرت سعد گھر میں نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے سراغ میں سے دیکھ رہا ہے، رحمت کائنات واپس چلے جا رہے ہیں۔ باپ کے سامنے آ گئی اللہ کے محبوب، میں تو گھر میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد میں نے 3 بار سلام کیا، تو گھر میں تھا کہ نہیں تھا؟ جی گھر میں موجود تھا، جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے محبوب، میں نے جواب دیا ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا؟ نہیں جی دیا ہے جواب، میں نے 3 مرتبہ دیا ہے، لیکن لم اسمع کا، میں نے آپ کو سنایا نہیں ہے۔ ایسا ایسا میں سلام کا جواب دیتا رہا۔ اگر پہلی مرتبہ زور سے میں سلام کا جواب دے دیتا، آپ نے اگلے 2 دفعہ تو مجھ پر سلام نہیں کرنا تھا۔ میں نے ایسا ایسا سلام کا جواب دیا ہے۔ اب آپ خیال، قرآن و سنت کے حقائق اور دلائل، اگر ایسا سلام کیا جائے، ایسا جواب دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا نہیں ہے۔ اب آپ خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعد الوفات دنیا بھی مان کر، ان کانوں کے ساتھ سننے والا مان کر، ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والا مان کر، جو مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ
ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ عمل ضائع ہو جائیں. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اب آپ خیال, حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. یہ رونے والا کون ہے؟ رک گئے. بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہا ہے. کیا بات ہے؟ حضرت ثابت نے روتے روتے کہا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے سے معلوم ہو گیا. میری آواز اونچی ہے, ایسا نہ ہو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں گفتگو کروں, آواز اونچی ہے, میرے سارے نیک عمل برباد نہ ہو جائیں, بڑا پریشان ہوں. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت ظاہر دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حالت بیان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھ رہے تھے اینا ثابت, ثابت کہاں گیا؟ سر نہیں آ رہا, کیا بات ہے؟ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. سرگودا کی ہوا بیدار رہنا, دل دماغ حاضر رکھنا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر رہے ہیں. ثابت نظر نہیں آ رہا, کئی دن ہو گئے ہماری مجلس میں نہیں آیا. اب آپ اللہ کا نام محبت سے لینا. جو عالم الغیب ہو وہ تحقیق کے نہیں کیا کرتا. عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ میرے سامنے 20واں پارہ ایمان کی تازگی کے لیے حوالہ سنتے جائیے. یاد دہانی کے طور پہ سنانے لگا ہوں. سورت کا نام سورت النمل, میرے سامنے 20واں پارہ اور آیت کا نمبر ہے 65. فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کو ماننے والے اونچا بولیں گے آسمانوں کا غیب جاننے والا کون ہے؟ زمین کا غیب جاننے والا کون ہے؟ فرمایا آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی, زمین والے بھی غیب نہیں جانتے. اگر عالم الغیب ہے تو الا اللہ. عالم الغیب صرف کون ہے؟ میں تو سن 90 میں یہاں پڑھتا رہا ہوں, یہاں میرا ڈیرا ہوا کرتا تھا. حضرت مولانا ولی اللہ سے مرحوم زندہ ہوتے تھے, ہمارے ناظم تھے, تو ذہن میں نام بھی نہیں رہا. کمپنی کا, ہاں یاد آیا. اچھا عالم الغیب صرف کون ہے؟ پھر کمپنی باغ کے آگے بیٹھے ہوئے جو فٹ پاتھ پر نجومی بیٹھے ہیں, ملک صاحب ان کو ہاتھ کیوں دکھا رہا ہے؟ ملک صاحب یہ جو لکیر ہے نا کہ یہ کیا تیری 3 شادیاں ہوں. اچھا یہ ہاتھ دیکھ, یہ جو لکیر جا رہی ہے کیا تیرے 5 بیٹے ہوں گے, یہ لے 500 روپیہ. ہائے ہائے, یہ نہیں سوچا جو خود فٹ پاتھ کے باہر, فٹ پاتھ کے اوپر کمپنی باغ کے باہر کڑکتی دھوپ میں دھکے کھا رہا ہے, گرد و غبار کے ساتھ اس کا وجود بھرا ہوا ہے, اتنی سخت گرمی کے موسم میں اتنی حالت ازار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. سرگودھے والوں اب آپ دل دماغ حاضر, جس بیچارے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے, ہماری قسمت کیا بتائے گا؟ عالم الغیب سے وہ کون ہے؟ آگے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اور لوگ جن کو بلا رہے ہیں عالم الغیب سمجھ کر, مجھے سرائکی سے منع کیا گیا ہے, پنجابی سے بھی, لیکن ایک جملہ سنانے کی اجازت ہے نا. جن کو پکارا جا رہا ہے, سرائکی کے علاقے والوں نے کہا بابا عبداللہ نے پدر ٹھلا, کمزوری نہ ہوئے. ٹھیک, مظفر گڑھ میں ہم پہنچے, شاہ جمال کے دربار پہ نعرہ لگ رہا تھا. میں قرآن ہاتھ میں حقائق سنا رہا ہوں. بابا شاہ جمال پوتر دینے رتالال کالی نہ ہوئے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اور لوگ جن کو عالم الغیب سمجھ کر بلا رہے ہیں انہیں تو اپنا پتہ بھی
فیصلہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ ثابت کہاں ہے؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے. آپ ثابت کا کچھ نہیں رضی بھجیا، میں اسے روتا دیکھ آیا ہوں رفضے کے اندر. کیوں رو رہا؟ خیر تو ہے. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب کے سامنے اونچا نہیں بولنا، عمل ورنہ نیک برباد ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم جاؤ حضرت ثابت کو بلا کے لے آؤ میری مجلس کے اندر. حضرت عاصم پہنچے، حضرت ثابت نظر نہیں آ رہا. آس پاس والوں سے پوچھا یہاں رونے والا ایک بندہ تھا کہاں گیا؟ شاید گھر چلا گیا ہوگا، وہاں پتہ کیجئے. حضرت عاصم پہنچے، حضرت ثابت کی اہلیہ کہنے لگی وہ تو زاروں قطار اندر ہو رہا ہے، اللہ العاصوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے. حضرت عاصم کہنے لگے گھر والی کو، اے حضرت ثابت کی گھر والی، حضرت ثابت کو پیغام دے دو آمنہ کے لال تجھے بلا رہے ہیں. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. اب دونوں محب جا رہے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. پنجاب میں تو نعرہ لگ رہا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہر عاشق ہر اسی پر غور کرنا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، اور میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. نبی کو در در بلاتا نہیں ہے، نبیوں نے توحید سکھلائی آ کر، جسم کو نہ پتھروں سے زخمی کرا کر. وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. آ گئے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں پریشان ہو؟ یہ میری آواز اونچی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بولوں آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نیک عمل برباد نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا ثابت تو پریشان نہ ہو، کہ ان کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر آواز اونچی کریں. تو پریشان اس لیے نہ ہو کہ تیری آواز اونچی بنانے والا اللہ آپ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیری زندگی ایسے گزرے گی کہ سارے تیری تعریفیں کیا کریں گے، تجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی اور تو بہشت برین میں داخل ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی دل کا مریض یہ کہنے لگ جائے، روحانی مریض یہ کہنے لگ جائے آمنہ کے لال آگے کی خبر کیسے دے رہے ہیں؟ شہادت کی موت ملے گی، بہشت برین میں داخلہ ملے گا، قابل فخر زندگی گزارے گا، آپ نے آگے کی خبر کیسے دے دی؟ میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن میں سے جواب آیا. اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب میرے حکم سے بولتا ہے. آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ کہنے لگا تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے؟ ڈھیلا جواب ہے، چس نہیں ہے کیا کہنا ہے. ایک بندہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کی دیر ہے، بی بی عائشہ سے میں نکاح کروں گا. آپ کی دنیا سے جانے کی دیر ہے، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے میں نکاح کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا
منافق بندہ یہ کہہ رہا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم آیا، آپ اداس ہوئے، مہموم ہوئے، پریشان ہوئے، لیکن یہ جملہ منافق کی زبان سے سننے کے بعد اللہ کے محبوب تو چپ کر گئے، لیکن اللہ چپ نہ رہا۔ آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ یہ میرے سامنے سورۃ الاحزاب کھلی ہوئی ہے، رب العالمین کی لارے کتاب۔ اللہ کریم نے فرمایا خبردار خبردار، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ یہ کیا پیروی والے جملے تم نے زبان سے نکالے ہیں؟ خبردار خبردار، ایسی کوئی بات نہیں کرنی، ایسی کوئی کام نہیں کرنا، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لانے کو۔ اور خبردار خبردار، میرے محبوب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی گھر والیوں سے نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آداب محمد خیال کرنا حباب صلی اللہ علیہ وسلم، جس عورت کے خامد بہت ہیں، جملہ دھیان سے سنیے گا احتیاط سے، عورت کے خامد بہت ہیں، ایک خامد فوت ہو گیا، عدت کے بعد دوسرے مرد سے شادی کر لی، اللہ کی قدرت دوسرا بھی فوت ہو گیا، عدت کے بعد تیسرے خامد سے شادی کر لی۔ اب آپ خیال قیامت کے میدان میں یہ جو عورت ہے اللہ کریم اسے جنت میں آخری خامد کے ساتھ بھیجے گا۔ جنت کس خامد کے ساتھ جائے گی؟ اب آپ خیال آخری خامد کے ساتھ، پہلے کے ساتھ نہ، دوسرے کے ساتھ نہ، آخری خامد کے ساتھ جائے گی جس کے ساتھ آخر میں نکاح ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا لا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ آیت نمبر 53 سورۃ الاحزاب 22 پارہ۔ خبردار خبردار، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال رکھو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں کے ساتھ دوسروں کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی جائے اور قیامت کا میدان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی اور مرد کے ساتھ جنت جا رہی ہو، میں اللہ کریم کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ، احباب خیال قرآن پاک کے بڑے انداز نمونہ عرض کر دیا۔ تیسرا عنوان، بڑی بڑی مثالیں، میں نے بس اشارہ کر دیا۔ القاب محمد صلی اللہ، نمبر 2 آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھرا پڑا ہے خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ساتھ۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کیسے کیسے خطاب فرمائے، ایک انداز سنتے جائیے۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ جبریل امین قرآن لے کر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ سرگودا کے بھائیوں، ظفر علی خان کڑپا، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ جبریل امین پڑھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اپنے محبوب کو اللہ کریم نے خطاب فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، ساتھ ساتھ نہ پڑھیے
مسئلہ تو حل کرو. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. نہ کھلتے راہ سر بسا نہ یوں رسوائیاں ہوتی. لا تحرک مولوی جی یہ جو حدیث پاک بھی چاہے ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حضرت سفیان ابن عیینہ اسی حدیث کے راوی ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر الفاظ ہیں. حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کس کے لیے فرمایا؟ لمن یصلی وحدہ، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو. ضد کا کیا علاج ہے؟ ضد کا کیا علاج ہے؟ کوئی کہے مرغی کی ایک ٹانگ، اس کا کیا علاج ہے؟ لا تحرک به لسانک. اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھکے بیٹھے ہو کہ پکے خطابات نال تا قرآن پاک معمول تے بھرے ہوئے ہیں. لا تحرک به لسانک. رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رب راضی ہوئے امام راضی ہوتے. حضرت کیوں؟ فرمائے امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتا آیا، تفسیر کبیر والا لکھتا آیا، تفسیر لکھتا آیا بڑے عجیب اور چھوٹے انداز کے اندر. اس مقام پہ پہنچا تو قلم رکھ دیا. مجھے تو جوڑ سمجھ نہیں آیا، رب سمجھ نہیں آیا، تعلق سمجھ نہیں آیا. اللہ کریم نے پہلے بھی قیامت کا ذکر فرمایا. سورۃ کا سورۃ القیامہ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ولن نجمع عظامہ. قیامت کے دن کی میں اللہ کو قسم ہے، قیامت کا دن گواہ ہے. نفس اللوامہ، اگر انسان گناہ کرے نفس ملامت کرے تو نے یہ گناہ نہیں کرنا تھا، وہ نفس بھی گواہ ہے. یحسب الانسان ولن نجمع عظامہ. انسان کا کیا خیال ہے میں اللہ ہڈیوں کو جمع نہیں کروں گا؟ نہیں ضرور جمع کروں گا. پہلے بھی قیامت کا ذکر ہے، آخر میں بھی قیامت کا بیان. فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی. خلاصہ سنیے سرگودے کی احباب، جو پروردگار پانی کے گندے قطرے میں سے حسین انسان بنانے پہ قادر ہے، وہ اللہ کریم قیامت کے میدان میں مردوں کو زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. جن کا ایمان ہے قرآن پر ان کا جواب پوچھائے گا. اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اونچا اونچا کرے گا. اللہ قیامت میں کن کو زندہ کرے گا؟ زندوں کو. بھائی زندوں کو زندہ کرے گا. آپ کہیں گے مولوی جی کیا کرے پہ ہو؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی. اگر قبروں والے پہلے سے زندہ ہوں تو اللہ قیامت میں زندوں کو زندہ کر. واہ بھائی، قرآن کہا جا رہا ہے مہربان آپ کیا منوانا چاہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے سورت دکان کھولی، کیا ہو رہا ہے جی؟ ملک صاحب فرماتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں برکت کے لیے. دکان کھولی ہے، کاروبار چمک اٹھے. ہائے ہائے یہ تو عقیدہ بنایا کاروبار سورہ یاسین کے ذریعے چمک اٹھے، اور یہ نہیں سوچا اگر سورہ یاسین والا مسئلہ دل میں آئے گا تو دل بھی چمک اٹھے گا. سورت کا نام سورہ یاسین، میرے سامنے 22واں پارہ. اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. سورہ یاسین آیت نمبر 22واں پارہ. یقیناً میں اللہ کریم او کائنات والو ہم ہی، میں اللہ کریم ہی زندہ کروں گا. اللہ
کو زندہ کرے گا؟ فرمایا الموتا، ہم ہی زندہ کریں گے زندوں کو۔ میں اللہ زندوں کو زندہ کروں۔ اب ہم زندہ بیٹھے، ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے؟ قبروں والے پہلے سے زندہ بنے ہوں تو زندوں کو زندہ کرنے کی ضرورت۔ یہ میرے سامنے سورۃ یاسین کھلی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر دے قربانی عید والی، عید آئی قربانی والی، خان صاحب کیا ہے؟ کہاں بولے گی توانو کے پتا ویکھو دا صحیح، جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں 50,000 روپے میں خریدا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اور بھی توانو پتہ نہیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، قربانی سنت حضرت ابراہیم کی، طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، عمل ہے حضرت ابراہیم والا۔ سرودہ کے بھائیوں توجہ سے میرا جملہ سن کے دل کی تختیوں میں لکھنا، میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت و توحید و سنت کا عقیدہ، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم والا، لیکن قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہو۔ عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں ہے تو قربانی والے عمل کا فائدہ اور ثواب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، یہ میرے سامنے کسی کی کردار خوشی میری جماعت کا مشن نہیں، قرآن کے حوالے دکھا رہا ہوں۔ میرے سامنے سورۃ البقرہ 3 پارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی، سورۃ البقرہ 3 پارہ آیت نمبر 260 میرے سامنے، اے میرے پروردگار ان آنکھوں کے ساتھ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اس کو کیف تحیی الموتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کہ قبروں والے زندہ نہیں ہوتے، کیف تحیی الموتی۔ اب آپ خیال سورت تفصیل طلب باتیں خلاصہ کر دیا۔ اللہ کریم نے سورۃ القیامہ کے شروع میں بھی بیان فرمایا قیامت کا حال، آخر میں بھی قیامت کا حال۔ اللہ اللہ، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے قلم رکھ دیا، مجھے تو تعلق اور جوڑ سمجھ نہیں آیا، پہلے بھی قیامت کا بیان، آخر میں بھی قیامت کا بیان، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا لا تحرک بہ لسانک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہیں دینا۔ جوڑ سمجھ نہیں آیا، ربط سمجھ نہیں آیا، شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رب راضی ہوئے امام راضی ہوتے، بات تو بڑی آسان تھی، اللہ کریم نے سمجھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے تاکہ قرآن پاک میرے سینے میں محفوظ ہو جائے، تاکہ قرآن کی آیات مجھے یاد رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ کریم نے منع کر دیا، میرے محبوب ساتھ ساتھ زبان کو حرکت نہ دیا کریں، اور باتوں کو جوڑ بڑا آسان، اللہ کریم نے سمجھایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قیامت کے میدان میں اللہ مردوں کی ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ آپ کے سینے میں اللہ قرآن کو بھی جمع کر سکتا ہوں۔ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خطاب بڑے عجیب عجیب انداز قرآن کے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خطاب فرمائے ہیں۔ یہ میرے سامنے سورۃ القصص 20واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورۃ القصص 20واں پارہ آیت نمبر 68 میرے سامنے وَرَبُّكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، میرے
پیدا کرتا ہے جیسے اللہ کی اپنی مرضی آئے۔ اس ہفتے ہم کراچی میں تھے، ہمارے محترم بھائی حضرت مولانا قاری اسمت اللہ بنیالی صاحب میرے ساتھ اکٹھے ہم کراچی میں تھے کانفرنسوں میں، تو ہمارے ساتھ سٹیج پر ہمارے دوست تشریف فرما رہے ہیں۔ قاری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو آپ فرق تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے قاری صاحب تھے، وہ جو ہمارے محترم تھے میزبان، ان کے 28 بچے ہیں۔ 28 شاکر بیٹھے ہو نہ تو رکھے خیال اللہ نہیں دے سکتا، ربوں کا یخلق ما یشاء، اور وہ پریشان ہے کہ یہ کم ہے۔ ہمیں کہتے ہیں دعا کرو اور ہو جائے۔ 2 ٹیمیں گھر کے اندر ہیں، کبھی پریشان مولانا دعا کری۔ میں نے کراچی میں اسی ہفتے میں ہم تھے تو حضرت قاری سے بھی میں نے کہا کہ میں نے کہا مولانا چھوڑے دعا کرو اور دے گا، بے نیاز تیری بے نیاز ربوں کا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا امی عائشہ اپنے حجرے کے اندر ہے، ایک عورت آ گئی، غربت وجود میں سے ظاہر ہو رہی ہے، مسکینی کی حالت ظاہر ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی 2 معصوم بچیاں ساتھ ہیں، اور آ کے اللہ کے نام کا سوال کرتی ہے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نام میں سوال کرنے آئی ہوں، میرا گھر والا دنیا سے رخصت ہو گیا، بیوہ ہوں، چھوٹی چھوٹی معصوم یتیم بچیاں ہیں، اللہ کے نام پر کھانے کے لیے دے دو، فاقے کی حالت ہے، میں بھی فاقے کے ساتھ ہوں، بچیاں بھی بھوک کی وجہ سے بڑی پریشان ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیے ہیں، میں نے جلدی جلدی اپنے حجرے کو دیکھا، کھانے پینے کی چیزیں تلاش کی، مجھے بمشکل 3 کھجور کے دانے مل گئے، میں نے جلدی جلدی اٹھا کر اسی بیوہ عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیے، 3 کھجور کے دانے میرے پاس موجود ہیں، یہ تو لے لے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیے ہیں، اس عورت نے 1 کھجور کا دانہ ایک چھوٹی بچی کو دے دیا، دوسرا کھجور کا دانہ دوسری بچی کو دے دیا، ان بچیوں نے جلدی جلدی اپنے حصے کا دانہ کھا لیا، اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ والدہ نے اپنے حصے والا کھجور کا دانہ آدھا آدھا کرنے کے بعد اپنی دونوں بچیوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا، انہوں نے آدھا آدھا دانہ کھا لیا۔ والدہ نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، واپس چل پڑی۔ امی عائشہ حیران ہو گئی کہ والدہ کی اتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اتنا پیار ہوتا ہے والدہ کا اپنی اولاد کے ساتھ۔ امی عائشہ حیران بیٹھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا صدیقہ کائنات کیا بات ہے، حیران معلوم ہو رہی ہے، خیر تو ہے، حیرانگی کی کیا بات ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا، 3 کھجور کے دانے میرے پاس ہیں، بیوہ عورت کو دے دیے، ایک دانہ بچیوں کو دینے کے بعد اپنے حصے کا کھجور کا دانہ آدھا آدھا کر کے اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا۔ میں حیران بیٹھی ہوں کہ والدہ کی اتنی محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ۔ سرگودا کے بھائیوں، امی عائشہ کا حیران ہونا برحق تھا، اپنی اولاد ہوتی تو پتہ ہوتا اولاد کا پیار کیا چیز ہے۔ بے نیازی بے نیازی دینے پہ آیا، 40 سال کی عمر والی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اللہ کریم نے 4 بیٹیاں عطا کر دی، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 بیٹے بھی اللہ کریم نے عطا کر دیے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، جسے طاہر اور طیب بھی کہتے ہیں۔ بچے چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، 4 بیٹیاں باقی رہی۔ پروردگار تیری بے نیازی دینے پہ آیا تو 40 سال کی عمر والی بیوہ میں سے 4 بیٹیاں دے دی، 2 بیٹے دے دیے۔ نہیں دینے پہ آیا، ہماری بی بی عائشہ سے نکاح ہوا، اللہ نے نہ بچہ دیا نہ بچی دی۔ اب تو اللہ کا نام محبت سے لے لو، اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ یخلق ما یشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، تیرا پروردگار میرے محبوب پیدا کرتا ہے جیسے اس کی اپنی مرضی آئے۔ امی عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت کرتی رہی, مانگتی رہی. اللہ کریم نے جھولی خالی رکھی, اور جس کی جھولی اللہ خالی رکھے کوئی بھی نہیں بھر سکتا. سرکی کے جملے بھی تو جلد ہوگی. کتیاں نوں بچے کون ہے دینا, جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں. چھوٹے چھوٹے کندورے سے قطار. کتیاں نوں بچے کون ہے دینا, جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں. مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے, بچے مل گئے بے شماراں. میرا خیال ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی اور مرغا جا رہے ہیں, کٹ 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 کٹ. کدھر جا رہے ہو؟ یہ حضرت سلطان بہو پہ چراغ جلانے جا رہے ہیں, ہمیں چوسے چاہیے. دیکھا, چپ کر گئے ہو. دیکھا مرغی بیٹھی ہوئی انڈوں کے اوپر, ہاتھ ڈال ہمارے بچے نے کھینچ کر باہر لایا. گرمی کا موسم ہے, بے وقوف اوپر بیٹھی ہوئی انڈوں پر, اور اتنی سخت گرمی کی حالت, بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی ہے. باہر نکل تھوڑا سا کھا پی لے. بھوکی مرغی کے آگے ہمارے بچے نے دانے ڈالے. جلدی جلدی دانے کھانے کے بعد واپس جا کے انڈوں پر بیٹھ گئی ہے, اور زبان حال سے مرغی کہہ رہی ہے, میں 21 دن کے لیے اللہ سے معاہدہ کر کے بیٹھی ہوں. اللہ جتنے تک 15 انڈوں میں سے, 20 انڈوں میں سے, 10 انڈوں میں سے 10 کے 10 چوسے نہیں دے گا, تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گی. مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے, بچے مل گئے بے شماراں. مچھیاں نوں بچے کون ہے دینا, بچے جن جن کرے نہ بہاراں. حیوان تا مگ دے رب کو, حیوان تا مگ دے رب تو خاکی, تو تا در در کرے میں پکاراں. اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ پچھلے مہینے گوجرانوالہ کا ایک خاندان ہے, نیو یارک میں سیٹل ہے. ایک عورت کو اللہ نے 7 کٹھے بیٹے دیے. حیران میں کٹھے 7 بیٹے. اخبارات کے اندر تصویریں, نہ آپ کا کیا کیتا ہے, اللہ نہیں دے سکتا. اچھا بولی اللہ. ربک یخلق ما یشاء و یختار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے, میرے محبوب آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جیسے اس کی اپنی. ہندو کو مسئلہ سمجھ آ گیا. میں بلوچستان اور سندھ جایا کرتا ہوں, کثرت کے ساتھ وہاں ہندو رہتے ہیں. ہندو کو مسئلہ سمجھ آ گیا, کلمہ پڑھنے والے کو نہیں آیا. ہندو نے کہا دادو خلقت قولی تے قبراں پوجن اوت. خلقت کا معنی مخلوق, باولی کا معنی بے وقوف, اور اوت کا معنی بھی بے وقوف. دادو خلقت باولی, مخلوق بے وقوف بن چکی ہے. دادو خلقت باولی تے قبراں پوجن اوت. وہ تو مارے موت کے, یہ ان سے مانگے پوت. ہندو کو سمجھ آ گئی, کلمہ پڑھنے والے کو نہیں سمجھ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا, پیدا کرنے والا اپنی مرضی سے بھی اللہ, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات رکھنے والا بھی اللہ, چننے اور پسند کرنے والا بھی اللہ. اور لوگ جن کو اختیارات کا مالک سمجھ کر بلا رہے ہیں, فرمایا ان کے قبضے میں ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہے. اللہ کا نام محبت سے لیجئے. تمام اختیارات کا مالک اکیلا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا, اور القاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آداب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نمونے عرض کر دیے, بس یہی کوئی شکل تھی. اللہ میرے الفاظ قبول کرے. وما علیہ